Asma Jahangir conference has always been very special for me for one purpose, and that is that I had the privilege of personally working with her for 3 years. اور ان کے ساتھ جو میں نے کلوزلی کام کیا اور جو خوشی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایون آفٹر 6 years آف ہر ڈیتھ شی اسٹل لیوز ان ہر ہارٹ، اور جو ان کے آئیڈیاز تھے دوز آر بینگ ٹرانسمیٹڈ ٹو دا ینگر جنریشن تھرو دس آسما جہانگیر کانفرنس. سو ہیٹس آف ٹو دا آرگنائزرز جو یہ ہر سال اس کا انعقاد کرتے ہیں. یہاں پہ ٹاپک ہمارا ہے کانسٹیٹیوشن، ریڈنگ دا کانسٹیٹیوشن فرام اے وومن پرسپیکٹیو. اینڈ آئی تھنک یہ جیسے کہ میری سینئر پارلیمنٹیرینز یہاں پہ تشریف رکھتی ہیں، نفیسہ شاہ صاحبہ، میڈم مہناز، ان کی بڑی کاوش ہے اس ڈیبیٹ کو، اس ڈسکشن کو مین اسٹریم کرنے میں. بیکاز کوئی بھی آئیڈیا ہو، جب بھی خواتین کی بات آتی ہے اس کو ہم نے دیکھا ہے پارلیمان میں بھی، عدلیہ میں بھی اور باقی جگہوں پہ بھی، اس کو انڈر دا کارپیٹ، ہم انڈر دا رگ تھرو کرتے ہیں کہ یہ اتنا کوئی امپورٹنٹ معاملہ نہیں ہے. لیکن ان کی کاوشوں کی وجہ سے، جیسے کہ ذکر کیا، آئی واز آلسو پارٹ آف دیٹ وومن پارلیمنٹری کاکس کا جو ایونٹ ہوا تھا، اور اس کی ریکمنڈیشنز بھی ہم سب کے سامنے ہیں. اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا میں اس پہ اوور ویو میں جاؤں گا. واٹ آئی وانٹ ٹو سے از کہ ہمیں اپنی ہسٹری دیکھنی ہوگی. ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ ہمارا کوئی پہلا، دس از ناٹ اے فرسٹ کانسٹیٹیوشن واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ، دس از اے تھرڈ کانسٹیٹیوشن. اور یہ لگ بھگ کوئی 1972 میں اس کو ڈرافٹ کیا گیا. اینڈ آفٹر دیٹ اٹ واز پاسڈ بائی دا پارلیمنٹ، بائی دا دین پارلیمنٹ ان اپریل 1973. اور پھر اگست 1973، 14 اگست 1973 کو اس آئین کو ریٹیفائی کیا گیا، اس کا نفاذ کیا گیا. اور اس وقت کی پارلیمان میں اس کانسٹیٹیوشن میں 3 پارلیمنٹیرینس تھی جنہوں نے اس کی سگنیٹری تھی آف دا اوریجنل ڈاکیومنٹ، جس میں سے 2 کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا اور ایک خاتون کا تعلق بلوچستان سے تھا، نیشنل عوامی پارٹی سے. اور اس وقت کی خواتین نے ایکول اپنے رائٹس کے لیے، وہ جو 3 خواتین تھیں جن کا ہم ذکر نہیں کرتے، جو کہ بڑی وچ آر ویری امپورٹنٹ ان آل دس ڈبیٹ، جنہوں نے اوریجنلی اس ڈاکیومنٹ کو سائن کیا. لیکن اب لگ بھگ 50 سال ہو گئے ہیں، اور اگر ہم اس وقت دیکھیں تو انہوں نے پہلی بار خواتین کو ایکول حقوق، سارے فنڈامنٹل رائٹس لینے کی بات کی. لیکن پرابلم جہاں پہ شروع ہوتا ہے وہ میری نظر میں آئی تھنک دیٹ اسٹارٹس اور دیٹ اسٹیمز فرام دا پریمبل آف دا کانسٹیٹیوشن. پریمبل ہمیں پتہ ہے کسی بھی چیز کا، کسی بھی قانون کا دل ہوتا ہے، اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ اس قانون کا کیوں نفاذ ہو رہا ہے. اینڈ اف یو لک ایٹ دا پاکستانی کانسٹیٹیوشن، اس کا پریمبل آبجیکٹیو ریزولوشن ہے، اور اس آبجیکٹیو ریزولوشن میں کہیں بھی آپ وومن کا یا فیمیل کا لفظ نہیں پائیں گے. اس میں مائنورٹیز کا 2 بار ذکر کیا گیا ہے، اور مائنورٹیز کے رائٹ کا اس پریمبل میں 2 بار ذکر کیا گیا. ابھی بھی آپ کانسٹیٹیوشن کھول کے دیکھ لیں تو 2 دفعہ it talks about the right of minorities. However, not even a single mention is there of females or women. Equality کی بات کی گئی، equality for all کی بات کی گئی، لیکن equality for all جیسے minorities کے لیے separate ایک بتایا گیا، ویسے women کے لیے unfortunately نہیں تھا. اس کے علاوہ آرٹیکل 25 کی اگر ہم بات کریں تو آرٹیکل 25 جیسے کہ پہلے بات ہو گئی، 25(3) جو ہے ہمارا، وہ یہ بھی کہتا ہے it grants special protection to women and children, that special laws can be enacted for women and children, اور positive discrimination as نفیسہ صاحبہ mention وہ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں ہمارے جو پرنسپلز آف پالیسی ہیں، پرنسپلز آف پالیسی آر فرام آرٹیکل 29 to آرٹیکل 40, and they talk about things that needs to be achieved in the future. And that specifically talks about women representation in local government, women representation in civil service and other areas, walks of life. لیکن وہاں اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو کہیں بھی فیمیلز کا ذکر یا وومن کا ذکر اسپیسیفکلی نہیں آیا. اور کئی بار تو ایسی there are certain constitutional provisions which I'll request نفیسہ شائبہ because she is the only parliamentarian ابھی یہاں پہ، کہ ان کو تو fill for that needs to be changed. And that is Article 14, which talks about inviolability of a dignity of a man. So what about a woman? اس کی وہ خاتون کی، خواتین کی ڈگنیٹی نہیں ہے. بالکل آرٹیکل 263 کی یہاں پہ بات ہوئی جو کہ کہتا ہے کہ وین ایور a specific gender is referred، اس کا مطلب ہوگا اس میں دونوں جینڈرز آ جائیں گے. بٹ وائی ناٹ inviolability of a woman لکھا ہوا ہے وہاں پہ، مین کیوں لکھا ہوا ہے؟
تو اس پہ ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ایسے pronouns, there are pronouns that are being used all throughout the constitution جو کہ بات کرتے ہیں which are male pronouns. آپ پریزیڈنٹ کا لے لیں آرٹیکل 41 کا, پریزیڈنٹ کی کوالیفیکیشن میں لکھا ہوا ہے کہ he shall be a Muslim with 45 years of age. اور unfortunately for the past 77 years there has been no female president of Pakistan. There has been one female prime minister twice elected, اور ان کا بھی پیپلز پارٹی سے نفیسہ صاحبہ کا تعلق ہے. ان کا بھی اگر دیکھا جائے تو جب وہ وزیر اعظم بنی تھی تو کئی کانسٹیٹیوشنل چیلنجز آ گئے تھے ان کے خلاف ان ویریس ہائی کورٹس اینڈ سپریم کورٹ, انہی پروویژنس کی وجہ سے, جیسے کہ مہناز صاحبہ نے ذکر کیا کہ پرائم منسٹر کو بھی ہم ریفر کیا جاتا ہے. اس کے بعد اگر ہم دوسری پروویژنس کا ذکر کریں جیسے کہ چیئرمین سینٹ, تو چیئر پرسن سینٹ کیوں نہیں, اور یہ بھی انفارچونیٹلی ہمارے سامنے ہے کہ کوئی بھی خاتون چیئرمین سینٹ ابھی تک نہیں بنی. تو ان ساری پروویژنس کو جو ہے چینج کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد اگر ہم جوڈیشری کی بات کریں, if we talk about the judiciary, تو آرٹیکل 175A talks about the appointment of judges to superior courts. And if you look at the language of article 175A, so it states the composition of the Judicial Commission of Pakistan, which states that the Chief Justice will be the chairman of the Judicial Commission and not a chairperson. تو اٹس آٹومیٹیکلی ڈینوٹس, اگر ایک بندہ ہے جو کہ وکیل نہیں ہے یا کوئی عام آدمی اگر کانسٹیٹیوشن کو پڑھ رہا ہے تو اس کے دماغ میں یہی آئے گا کہ شاید چیف جسٹس صرف مرد ہی ہو سکتا ہے. اور ان ساری پروویژنس کا ہمیں بڑا نقصان ہوا ہے. اگر if we talk about female representation in the legal profession and the judiciary, تو دا اسٹیٹسٹکس جو کہ رفعت صاحبہ کے پاس ہماری جو سیکرٹری لا اینڈ جسٹس کمیشن ہے, شی ول ہیو بیٹر اسٹیٹسٹکس, لیکن اگر دیکھا جائے تو 2022 میں لگ بھگ 75 سالوں بعد پہلی خاتون جج آف دا سپریم کورٹ جو ہے وہ اپوائنٹ ہوئی, اینڈ اٹ ٹک 75 ایئرس. اور اس کے علاوہ اف یو سی دا کمپوزیشن آف ویریس ہائی کورٹس, تو دا سچویشن از سملر. ابھی لاہور ہائی کورٹ میں دیر از جسٹ ون سرونگ فیمیل جج. اسی طرح سندھ ہائی کورٹ, بلوچستان ہائی کورٹ اینڈ کے پی کے ہائی کورٹ, اسلام سب کی یہی ہے. کوئی اتنے انکریجنگ اسٹیٹسٹکس نہیں ہے. لیکن اب آئی تھنک ضرورت ہے کہ دیر نیڈس ٹو بی این ادر امینڈمنٹ ان دا کانسٹیٹیوشن ایز ویل, اینڈ دیٹ از ان آرٹیکل 175A. اینڈ اس میں ایک اسپیسیفک ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. جیسے وی ہیو گاٹ ریزرو سیٹس فار females and women in the national assemblies, in the Senate and in the provincial assemblies. So there needs to be reserved seats for women in the judiciary, in the superior judiciary as well, in the Supreme Courts and in the high courts throughout Pakistan, and that can only be done through a constitutional amendment. تو میں تو اسی کو ایڈوکیٹ کروں گا کہ اس کا ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ لیکن اگر دیکھا جائے دس از ناٹ آل بیڈ, کیونکہ ابھی آئی ایم ہیڈنگ دی ڈائریکٹوریٹ آف لیگل ایجوکیشن آف پاکستان, اور اس کا رول یہ ہے کہ جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں, کالجز ہیں تھرو آؤٹ پاکستان جو لا کراتے ہیں انہیں ریگولیٹ کرنا ہے. تو آئی ایم ریئلی امپریسڈ ٹو سی کہ جو میجورٹی جو بڑے اچھے لا اسکولز ہیں ان کی جو ڈینز ہیں وہ فیمیل ہیں. ایک ڈاکٹر صدف تو ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, شی از دا ڈین آف لا ایٹ لمس. اور اس کے علاوہ بھی میجورٹی جو میں نے دیکھے ہیں اکیڈیمیا میں, لیگل اکیڈیمکس جو ہیں زیادہ تر ہمارے پاس خواتین ہیں. اور یہ ایک اچھی بات بھی ہے اور ایک غلط بات بھی ہے, کیونکہ اکیڈیمکس میں زیادہ تر اس لیے آ جاتی ہیں کیونکہ جو ہمارا لیگل پروفیشن ہے وہ دیٹ از ناٹ ویری وومن فرینڈلی. لیکن تھنگز آر چینجنگ, a lot of female lawyers are coming into the profession. ہماری جو لوور جوڈیشری ہے اس میں بھی اسٹیٹس امپروو ہو رہے ہیں with regards to female representation in the district judiciary. So I think we are moving in the right direction, and the fact that we are talking about this important issue at such a platform, I think this states کہ ہمارا future جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے. And with that, thank you everyone.